وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 61۔ 3 موضوعات ہیں آج کے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی مشترکہ دعوت کیا ہے۔ نمبر 2، انسان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ نمبر 3، انسان کی کامیابی کا واحد راستہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ہود 61 نمبر آیت ہے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف میں نے بھجوایا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال، کہا انہوں نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں آباد کیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اس سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ اس کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ اللہ۔ سامعین کرام، تاریخی واقعات عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اس میں یعنی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر جب آتا ہے اور قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، قوم اگر قبول کر لیتی ہے تو اس کو خوشخبری ہے، اور اگر قبول نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے، تو اس پہ عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ کوئی نیا دستور نہیں ہے، پرانا دستور ہے، اور اب بھی یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ اس پہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی وہ عذاب الہی کا قانون جاری و ساری ہے، اقوام پہ بھی اور افراد پہ بھی۔ آپ دیکھیں کہ یعنی جو مشترکہ پیغمبروں کی مشترکہ دعوت ہے وہ بندگی ہے اللہ کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو،
اور بندگی کے میں نے آپ کو معنی یہ بتائے ہیں کہ کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اور کس سلسلے میں، یہ بھی یعنی عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں بندگی کے معنی محدود کر دیے گئے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے محدود کر لیا ہے بندگی کو، چند عبادات تک محدود کر لیا ہے، چند رسومات تک محدود کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ مرد ہیں تو وہ داڑھی چھوڑ لیں، مثال کے طور پہ داڑھی چھوڑ لیں، نماز روزہ اذکار شروع کر دیں، حج زکوٰۃ وغیرہ، بس یہ اس کا معنی ہم بندگی لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور عورتیں جو ہے یا مثال کے طور پہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، پردے کی شرائط وغیرہ پوری کر لیں، نماز روزہ، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی عبادت گزار عورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، تصور غلط ہے کہ آپ نے دین کو محدود کر لیا ہے، دین محدود نہیں ہے۔ اصل میں دین کیا ہے؟ دین تو پورے زندگی کا آپ کو احاطہ کرتا ہے۔ اصل جو چیز ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ چلائیں، یعنی آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس میں اپنی اختیار استعمال نہ کریں، اپنی مرضی استعمال نہ کریں۔ تو یہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو واپس سونپ دیں۔ یہ مرضی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ امانت ہے، وہ امانت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض وابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہول، آخری مضمون ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے یہ بار امانت جو تھی یہ میں نے پیش کی آسمانوں اور زمین پہ، اور والجبال اور پہاڑوں پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ انسان نے سامعین کرام ٹھیک ہے قبول کر لیا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امانت جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اے انسان تم نے قبول کر لیا کیونکہ تم میں میں نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ تم میں یعنی یہ امانت تم اٹھا سکو گے۔ تو اور وہ امانت میں نے تمہیں اس لیے دی ہے اے انسان کہ تم اس کو یہ بطور سرمایہ ہے، یہ امانت جو ہے یہ اے انسان یہ بطور سرمایہ ہے، یہ تمہارے پیسے ہیں، اس سے تم خریداری کرو گے، اس کو دنیا میں تمہیں میں دوں گا، تمہارے میں حوالے کروں گا یہ اختیار، اس کو تم واپس مجھ پہ بیچو گے بطور سرمایہ کے، یہ ایک سرمایہ ہے تمہارے پاس۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال و جان یعنی اس کے اختیار کا، مال و جان کے اختیار کا یعنی زندگی کا اختیار جو اس کو میں نے دیا ہے، اس کا میں اس سے سودا کر رہا ہوں اور یہ میں نے اس سے خرید رہا ہوں، اس کے عوض میں جنت اسے عطا کروں گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ تو یہ ایک سرمایہ ہے سامعین اکرام۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین اکرام کہ جتنی جلدی ہم حقیقت کو جان لیں، اس کو محسوس کر لیں اور اس حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کا کاروبار حیات جو ہے وہ بنا لیں، یعنی ایک وظیفہ بنا لیں اس کو کہ بھئی یہ میرا کام ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ کام سیٹ ہو جاتا ہے۔
آج جو ہم سے یہ وہ پشتو میں کہتے ہیں نا، رو گزر خطا تھا، یعنی ہم سے سارے راستے غلط ہو گئے. جو ہم جس راستے پہ ہم نے جانا تھا وہ اس سے ہم ہٹ گئے ہیں، جس پہ نہیں جانا تھا اس پہ چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سامعین اکرام یہ ہے کہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، یعنی کوئی صحیح مقصود نہیں ہے. سامعین اکرام، اللہ جو ہمارا مقصود حق ہے، واحد مقصود ہے، اس کو ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، پھر ہم نے سوچا نہیں ہے، اور تدبر اور عقل سے کام نہیں لیا ہے. یعنی عقل تو ہمیں کہتی ہے کہ تم دیکھو، خالق کے بارے میں سوچو، زمین اور آسمان میں سوچو، تخلیق میں سوچو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ تفکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اور جب وہ تفکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا. ربنا فقنا عذاب النار، آپ نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصود ہے، اور وہ مقصود مجھے فائدہ پہنچانا ہے، اور مجھے آپ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور اگر میں زندگی آپ کے لیے نہ گزاروں، آپ کو مقصود بنا کے نہ گزاروں، تو میں تو آخرت یوم جزا کو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. میرا تو وجود چونکہ میں نے اس کو غلط استعمال کیا، تو جو مجرم ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی میں ضائع کر دوں اور جہنم میں جا پڑوں. اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اہدنا صراط المستقیم آپ دعا کرتے ہیں نا 5 وقت، مجھے سیدھی راہ بتا دے تاکہ میں آپ تو میری منزل ہیں، تاکہ میں آپ کی راہ پہ چلوں اور آپ تک پہنچ جاؤں، اور آپ کے ملاقات کی جو جگہ ہے جنت، اس میں چلا جاؤں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو میں مجرم بن جاؤں گا اور دوزخ میں چلا جاؤں گا. تو ربنا فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ہر سامعین کرام تھوڑا سا یہ واقعات جو آ رہے ہیں اور اس میں جو واقعات بیان ہو رہے، آپ دیکھیں اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. ہر پیغمبر کی ایک دعوت ہے، اعبد اللہ، بندگی رب. اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے، بار بار بھی اس لیے بتانی ہے کہ یہ مضمون جو ہے تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ بہت بنیادی مضمون ہے، بندگی اللہ کی. اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جو یعنی سب سے زیادہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں متوجہ کیا ہے. بندگی رب، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ رب کی علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، دیکھو مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا. اسی طرح قرآن تقریباً بھرا پڑا ہے سامعین کرام توحید کے مضمون سے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو اللہ ایک ہے مطلب کیا؟ اللہ ایک تو سب مانتے ہیں سامعین کرام، اللہ ایک سب مانتے ہیں. معبودوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت عبودیت یعنی کہنا ماننے میں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ کو ہر ایک مخلوق جو ہے وہ ایک مانتی ہے سامعین اکرام، ہندو ہوں اور سکھ ہوں اور جو بھی آپ یعنی مشرک اقوام لے لیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو ایک خالق السماوات والارض ایک ذات مانتی ہے، پھر اس کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں. یہ قوم عاد اور جو ہے اب قوم سمود، یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، یہ قومیں کیوں تباہ کر دی گئی؟ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم ان کا ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا انسان کے بارے میں کہ اس نے میری بندگی کرنی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے،
اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تاکہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اور پھر اس نے اختیار دیا تاکہ وہ اختیار کو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یعنی اپنی خواہش کو تابع کر دیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، تو اس میں ان کی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ دیکھیں سامعین کرام، جزا اور سزا کا قانون رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہ کیا اور اپنی مرضی چلانی چاہی، جیسا کہ سامعین اکرام یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ہم لوگوں میں سے ایسی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کرنا چاہتے، اختیار کچھ نہ کچھ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ میں مختصر الفاظ بول رہا ہوں، مختصر، لیکن یہ سارے معاشرے پہ محیط ہیں، ہمارے کردار کا یہ احاطہ کر رہے ہیں یہ الفاظ۔ ہم کہیں نہ کہیں اگر میں ذرا زیادہ سلیس الفاظ میں اور بالکل واضح الفاظ میں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایک روایت ہے، ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، وہ خود بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے، ہم نے بھی ان کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ باپ دادا کی پیروی ہے سامعین اکرام، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ آج یعنی یہ سمود علیہ السلام کے واقعے میں نہیں، صالح علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات کہے گی، یا صالح قد کنت مرجوا قبل ھذا اتنھانا ما نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ اے صالح تم کیا ہمیں روکتے ہو جس کی پیروی، یعنی جو طریقہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا اس سے تم ہمیں روکتے ہو۔ عام طور پہ سامعین اکرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آباء و اجداد کی طریقے کی پیروی آسان لگتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں جو ماں باپ کے گھر سے زبان ملتی ہے تو دوسری زبان بولنی تو پھر وہ ہم نے سیکھی نہیں۔ ایک بچہ جو ہے ماں باپ جس کے اردو دان ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، اور اس کے ارد گرد بھی سارے لوگ اردو بولنے والے ہیں، تو کیا اس کو پشتو کی زبان آ جائے گی یا انگریزی کی زبان آ جائے گی؟ نہیں، اسے سیکھنی پڑے گی۔ یہ اسلام جو ہے یہ صرف وہ ہمارے باپ دادا کا جو برائے نام اسلام ہے نا، جس طرح ہمارے باپ دادا برائے نام، میں تو اس میں کوئی وہ نہیں محسوس کر رہا جھجک کہ میں اپنے باپ دادا کو برائے نام، جو برائے نام اپنی طرح کا انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد، یہ تو چلے آ رہے ہیں سامعین اکرام 1450 سال ہونے والے اسلام کو، اور یہ پوچھتے ہیں ہم، ایک عادت ہم نے بنائی ہوئی ہے، اچھی ہو یا بری بس ہم وہ کام کریں گے۔ اب سارے قوانین جو ہیں ہمارے معاشرے میں، جو رواجات ہیں نماز روزے کے علاوہ، وہ سب اسلامی تھوڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے شادی کا ایک وہ ہلہ گلہ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ نے مہندی کی رسم رکھ دی ہے، مثال کے طور پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ دیکھیں عام طور پہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں مہندی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی ہوتی ہے۔ اب ولیمہ کا تو ہے، مطلب اسلام کا حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ جو کچھ بھی تمہاری توفیق ہو اس سے تم وہ کرو۔ اور پھر یہ بھی میں ساتھ کہتا چلوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ ہم تو یہاں بس کہیں سے نہیں بھی ہوتا تو پھر قرض لینا پڑتا ہے، بیٹی کو جہیز دینے کے لیے پھر قرض دینا پڑتا ہے، لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، کتنا زیور دیا تم نے، کیا دیا۔ ایسی تو بات نہیں ہے سامنے کرام، اتنی سختیاں نہیں ہیں، یہ تو ہم نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ لڑکی لڑکے کا نکاح ہے، بس لڑکا اتنا ہو کہ وہ کماتا ہو، ٹھیک ہے، کماتا ہو،
اسلام نے ایوائٹ کیا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کما نہیں رہے، ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوئے یا کما نہیں رہے، ان کا کاروبار نہیں ہے، تھوڑا سا وہ توقف کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اتنا تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے جہیز کے لیے جو ہے بس خواہ تم نے آٹومیٹک واشنگ مشین بھی دینی ہے اور فرنیچر بھی دینا ہے اور فوم بھی دینا ہے اور صوفہ سیٹ بھی دینا ہے۔ سامعین اکرام، یہ کیا ہم نے اپنے لیے وہ کیے میں بوجھ، یہ بوجھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں یہ بوجھ اتارنے کے لیے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ او کما قال، قرآن کا مضمون ہے۔ اللہ اسلام تو ہمارے بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر کی بیٹی جوان ہوئی، انہوں نے مسجد میں کہا کہ بھئی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی ہے کہ اس سے نکاح کر لے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مسجد میں ایک انسان نے اٹھ کے کہا ہو کہ میری بیٹی جوان ہے، بھئی کوئی شادی کرے گا تو میں تیار ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ تو وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہونا چاہیے وہ اسلام نہیں ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ روایتی جو باپ دادا کے زمانے سے اسلام چلا آ رہا ہے، انہوں نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، ہم بھی گزارنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے ہم تابع ہونا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اعبد اللہ، اللہ کی بندگی بھی میں نے بات کی۔ دیکھیں قومیں تباہ ہوئی ہیں، پیغمبر کی بات کو نہ مان کے قومیں تباہ ہوئی ہیں سامنے کرام، اور وہ بیان ہو رہا ہے قوم ہود جو تھی یہ کیوں تباہ ہوئی؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت جو اللہ کی بندگی کی تھی اس کو قبول نہ کیا، اور کیا جرم تھا ان کا؟ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، کیا چیز تھے؟ بس بندگی اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہی پیغام دے کہ بھئی اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے گلے تھوڑی کاٹ رہے تھے ہماری طرح، قوم ہود کے، یا ابھی جو ہم اب یہ قصہ انشاءاللہ پڑھیں گے قوم یہ کون سا ہے، صالح کا، قوم سمود اور قوم ہود، یہ کون تھے؟ ایک دوسرے کے گلے تو نہیں کاٹ رہے تھے ہماری طرح، ہم تو زیادہ اس سے بدتر ہمارے اعمال ہو چکے ہیں صاحب کرام۔ وہ تو اچھی طرح زندگی گزار رہے تھے، قصور کیا تھا ان کا؟ قصور صرف یہ تھا کہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تھے۔ تو جو پہلا پیغام تھا کہ اعبد اللہ، بھئی بندگی اختیار کرو۔ دوسرا یعنی سامعین اکرام جو قصور تھا اس میں بات کر رہا ہوں، قصور کیا تھا؟ اصل میں قصور کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اب دیکھیں ہر برائی پھر یعنی اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں بنتا تو آپ سے ہر برائی کا ارتکاب ممکن ہے سامعین اکرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ مقصود بنا لیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا کہ بھئی تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو۔ تو قصور یہ تھا بنیادی طور پہ۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو سورہ ہود شروع ہوئی ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ سارے مطلب یعنی آپ دیکھیں ہر پیغمبر کہہ رہا ہے ثم توبوا الیہ۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سامعین کرام سورہ ہود پہ ہے نا، ہم آپ دیکھیں اللہ تعبدوا الا اللہ، آیت نمبر 2، پھر آیت نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو اپنے رب سے
اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو اور اس کے راستے کو منتخب کر لو۔ جو دین، جو ہدایت آ رہی ہے پیغمبر کی طرف، پیغمبر کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، اس کو تم قبول کر لو۔ توبو الیہ، اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اپنا رخ پھیر دو اس ذات کی طرف، جیسا کہ قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم تو تھوڑا سا ایزی لیتے ہیں ان واقعات کو، ایسا نہیں ہے، اس میں گہری عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے گہری عبرت ہے اس میں۔ دیکھیں، ہر جو یہ صورت ابھی میں نے آپ کو بتایا ثم توبوا الیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہلوایا گیا ہے سورہ ہود میں۔ پھر ہر پیغمبر، قوم صالح کا تذکرہ آیا، اور پھر قوم عاد کا تذکرہ آیا، پھر اب قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہی دعوت سامعین کرام ہماری طرف ہے، یہی قصور ہمارا ہے کہ اللہ سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ بہت بڑا خسارے کا نقصان بننے والا ہے ہمارا یہ جو فعل ہے، بڑے خسارے کا باعث بننے والا ہے۔ تھوڑا بہت نہیں خسارہ، بہت بڑا خسارہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کا خسارہ نہیں ہے، بہت خسران المبین، واضح خسارہ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے، وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو میں نے بھجوایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے۔ ہوا انشاکم من الارض، اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں آباد کیا، فاستغفروہ، تم اس سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، اس میں کچھ مضمون رہتا ہے انشاءاللہ، پھر جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ And to Thamud, their brother Salak, he said, O my people, worship God. You have no God other than Him. He initiated you from the earth, and settled you in it. So seek His forgiveness, and repent to Him. My Lord is near and responsive. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔